بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کو قابیل اور حابیل دو بھائیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کا قصہ ہے۔ آج ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بہت سی اولادیں ہوئیں۔ انہی میں سے دو بچے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا لڑکا تھا لیکن یہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا۔ حابیل چھوٹا بھائی تھا جو ماں باپ کا کہنا مانتا تھا۔ اکلیمہ ایک لڑکی تھی جس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام اس کی شادی اپنے چھوٹے بیٹے حابیل سے کرنا چاہتے تھے جو نیک اور شریف تھا۔ اسی لیے قابیل اپنے ماں باپ اور بھائی کا دشمن ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تم دونوں قربانی کر کے پہاڑ پہ رکھاؤ، جس کی قربانی قبول ہوگی اس سے اکلیمہ کی شادی کی جائے گی۔ اللہ کو اپنے نیک بندے پسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو لے گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس کے بھائی قابیل کو بہت غصہ آیا۔ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ نیک بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ سے لڑو گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آخر ایک دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا۔ قتل کرنے کے بعد قابیل کو فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کس طرح چھپائے۔ اس نے دیکھا کہ ایک کوا چون سے زمین کھود رہا ہے اور اس نے دوسرے کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ تبھی اس نے بھی اپنے بھائی حابیل کو زمین کھود کر دفن کر دیا اور خود جا کر آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہت رنج ہوا۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے ہم کو سبق لینا چاہیے۔ ہمارے حقیقی بھائی یا مسلمان بھائی اگر ہم پر زیادتی کریں تو بہتر یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اپنے بھائی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ قیامت تک لوگ اس پر لعنت کرتے رہیں گے اور آخرت میں اس کے عذاب کا مستحق ہوگا، اور حابیل کو قیامت تک لوگ اچھا کہتے رہیں گے اور وہ جنت کا وارث ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ خدا حافظ۔